خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، تکلیف سے میری جان نکل رہی ہے، میں تمہارے آگے بھیک مانگتی ہوں، رحم کرو مجھ پر۔ زویا ہسپتال کے مرکزی دروازے کے پاس بیٹھی درد سے کراہتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے سامنے کھڑی نرس نے حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا اور لہجے میں نفرت سموتے ہوئے بولی، ارے بی بی جاؤ یہاں سے، نہ جانے کس کی اولاد لے کر پھر رہی ہو تم۔ تمہارے یہاں، ہمارے یہاں تم جیسی لڑکیوں کا علاج نہیں ہوتا۔ تم لوگوں کے بوڑھے ماں باپ گاؤں سے تم لوگوں کو یہاں شہر پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، اور تم لوگ ناجائز تعلقات بنا کر اس طرح کے گل کھلاتی پھرتی ہو۔ آپ ایسا مت کہیں، خدا کے لیے اپنے الفاظ سوچ سمجھ کر ادا کریں۔ نکاح کیا ہے میں کوئی گناہ لیے نہیں پھر رہی، زویا نے تڑپتی ہوئی آواز میں کہا، مگر نرس کے دل پر اس کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا۔ نرس نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور بولی، جاؤ جا کر پہلے ان دستاویزات پر سائن کروا کر لو اپنے شوہر سے، یا پھر مجھے ثبوت دکھانے کے لیے نکاح نامہ ہی دکھا دو تاکہ میں تمہارا علاج کر دوں۔ خدا کے لیے رحم کرے مجھ پر، وہ یہاں نہیں ہے اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ نکاح نامہ کہاں رکھا ہے، میں کہاں سے لا کر دوں گی آپ کو؟ آپ میرا علاج کر دیجیے، میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں۔ اور جاؤ بی بی، جاؤ یہاں سے، ہمارے ہسپتال میں اس طرح کے گناہ والے کام نہیں کیے جاتے۔ نرس غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے پلٹی تھی کہ اچانک ہی زویا کی دردناک چیخ اس کے کانوں میں پڑی، مگر نرس کے دل پر ذرا برابر بھی رحم نہ آیا۔ اچانک ہی ہسپتال کی سب سے بڑی گائنیکولوجسٹ کا وہاں سے گزر ہوا۔ جیسی اس کی نظریں زویا پر پڑیں، اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ وہ فوراً ہی آگے بڑھ کر اس کے قریب گئی۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا اور وہ درد سے کرا رہی تھی، جبکہ نرس پتھر بنی وہاں سے جا رہی تھی۔ کیا تمہیں یہاں پر اس لیے رکھا گیا ہے کہ تم یہاں کے مریضوں کی دیکھ بھال کر سکو، نہ کہ ان کے کریکٹر کو جج کرو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ اس وقت کتنی تکلیف میں ہے، اور تم اس طرح کی بکواس کر رہی ہو؟ اٹھاؤ اسے۔ میڈم جی چھوڑیں انہیں، آپ کے گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے، گھر میں آپ کے گھر والے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے کہا نا اسے اٹھاؤ اور لے کر چلو آپریشن تھیٹر میں، میں 2 منٹ کے اندر وہاں پہنچ رہی ہوں، اور اگر تم نے دوبارہ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی فضول بات کرنے کی یا کچھ کہنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ گائنیکولوجسٹ ڈاکٹر بریرہ نے غصے سے نرس کو تنبیہ کر کے زویا کی جانب دیکھا تھا اور نرمی سے بولی، بیٹا پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ نرس نے غصے سے ڈاکٹر بریرہ کی جانب دیکھا، مگر چہرے پر تناؤ کا ایک بھی شکنجہ نظر نہ آنے دیا، اور پھر زویا کو اٹھا کر آپریشن تھیٹر میں لے گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر بریرہ بھی وہاں پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے زویا کا علاج کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال کی خاموشی میں ایک ننھی سی بچی کے رونے کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ زویا کا رنگ کمزوری سے پیلا پڑ چکا تھا، جبکہ ڈاکٹر بریرہ کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ انہوں نے بچی کو گود میں اٹھایا اور پیار سے اس کے ماتھے کو چوما۔ بہت بہت مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے تمہاری۔ ڈاکٹر بریرہ نے زویا کو یہ خوشخبری دی تو زویا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے فوراً ہی ہسپتال کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ رات بہت ہو چکی ہے، تم رات یہیں پر گزارو، کل صبح میں آ کر سارا چیک اپ کروں گی اور پھر تمہیں میں ڈسچارج کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اور تم اس کا خیال رکھنا، خبردار جو تم نے اسے کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو۔ جانے سے پہلے ڈاکٹر بریرہ نرس کو ہدایت دینا نہیں بھولیں۔ نرس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر بدلے میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ڈاکٹر بریرہ وہاں سے جا چکی تھی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، جس پر ان کے بیٹے کے چہرے پر ذرا برابر بھی تاثرات نہ ابھرے۔ اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور بولا، ماں پتہ نہیں اس لڑکی نے سچ بھی کہا تھا یا نہیں، اور آپ نے ایسی اس پر یقین کر کے اس کا علاج کر دیا، وہ بھی مفت میں۔ ایسی لڑکیوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہیں۔ بکواس بند کرو تم اپنی، خبردار جو تم نے دوبارہ کسی بھی لڑکی کے کردار کے بارے میں غلط بات کہی تو زبان حلق سے کھینچ لوں گی میں تمہاری، سمجھے تم؟ اپنے بیٹے کے الفاظ سن کر ڈاکٹر بریرہ غصے سے بولی تھی، جس پر عبید نے اپنے منہ پر انگلی رکھ لی، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب میں مزید کچھ نہیں بولوں گا۔ پھر ڈاکٹر بریرہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس کی بیٹی ہوئی ہے، اور جانتے ہو خدا بیٹی انہیں ہی دیتا ہے جن سے راضی ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ شاید زیادتی ہوئی ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا، مگر تم خبردار جو تم نے اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی۔ ماں، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ ایک تو آپ کے ہسپتال میں جتنے بھی کیسز آتے ہیں نا، آپ آ کر مجھے ہی سمجھانے لگ جاتی ہیں، جیسے وہ سب کے سب کیسز میں نے وہاں پر بھیجے ہوں۔
میں تمہیں سمجھاتی اس لیے ہوں بیٹا تاکہ تمہارے ہاتھ سے اس طرح کا کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اگر کبھی کوئی ایسا ہو بھی معاملہ تو تم آ کر اپنی ماں سے کہنا، مگر کبھی بھی گناہ کے راستے پر مت چلنا، ٹھیک ہے؟ ماں سن لی آپ کی، اور بہت زیادہ سن لی۔ آپ جائیں، جا کر آرام کریں، مجھے بھی سونا ہے، عبید نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے محبت سے کہا تھا، جس پر ڈاکٹر بریرہ مسکرا دی تھیں اور اپنے کمرے کی جانب سونے کے لیے چل دی تھیں۔ اگلے دن صبح سویرے ڈاکٹر بریرہ ہسپتال پہنچی تو سب سے پہلے زویا کے کمرے کا رخ کیا۔ زویا اپنی ننھی سی بیٹی کو سینے سے لگائے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی تھکن اور اداسی سے ملا ہوا تھا۔ ڈاکٹر بریرہ نے شفقت سے مسکراتے ہوئے زویا کا مکمل چیک اپ کیا، اس کی نبض دیکھی، بخار چیک کیا اور بچی کی صحت کا جائزہ لیا۔ سب کچھ نارمل تھا۔ چیک اپ مکمل کرنے کے بعد انہوں نے زویا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولیں، شکر ہے بیٹا، تم بالکل خطرے سے باہر ہو، اس لیے اب میں تمہیں ڈسچارج کر رہی ہوں۔ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اپنے شوہر کو یہ خوبصورت خوشخبری سناؤ۔ یہ سنتے ہی زویا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر اداسی اور بے بسی سے اتر گیا اور اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ، میرا اس دنیا میں شوہر یا کوئی اپنا نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ میرا کوئی نہیں ہے جو اس بچے کو سنبھال سکے۔ ڈاکٹر بریرہ نے ایک لمحے کے لیے زویا کو دیکھا، جن کے دل میں اس مظلوم لڑکی کے لیے پہلے ہی ماں جیسی ممتا جاگ چکی تھی۔ انہوں نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے بولیں، اگر کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ زویا یہ سن کر دنگ رہ گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بمشکل کہا، نہیں نہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کے گھر نہیں جا سکتی، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، آپ نے میرا جتنا احسان کیا ہے وہی بہت ہے میرے لیے۔ ڈاکٹر بریرہ نے ہلکا سا مسکرا کر اس کی بات کاٹی اور حتمی لہجے میں بولیں، کوئی بوجھ نہیں بن رہی تم، فی الحال تمہیں اور اس بچی کو بہت زیادہ آرام کی اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اس لیے کوئی بحث نہیں ہوگی، تم بس میرے ساتھ چلو گی، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ زویا کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ڈاکٹر بریرہ کی آنکھوں میں ایک ایسی ممتا تھی جو اسے یقین دلا رہی تھی کہ یہ خاتون اسے نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر بریرہ نے خود ہسپتال انتظامیہ سے بات کی، تمام کارروائی مکمل کی اور زویا کو باقاعدہ ڈسچارج کروایا۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آئیں۔ شام کا وقت تھا جب ڈاکٹر بریرہ ہسپتال سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس پہنچی تھیں۔ گھر میں ہمیشہ کی طرح ایک پرسکون سا سکوت تھا، لیکن آج فضا میں کچھ نیا پن تھا۔ رات کے کھانے کی میز پر جب عبید اور ڈاکٹر بریرہ آمنے سامنے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو عبید کی نظر گھر کے اندرونی ہال کی طرف اٹھی۔ اس کا دل عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ مہمان خانے کے ساتھ والا وہ کمرہ جو پچھلے کئی سالوں سے ہمیشہ تالے میں بند رہتا تھا اور جس کی چابی صرف اس کی ماں کے پاس ہوتی تھی، آج اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عبید نے کھانے کا نوالا ایک طرف رکھا، اپنی ماں کی طرف دیکھا اور قدرے حیرت اور ناگواری ملے جلے لہجے میں پوچھا، ماں، یہ کون سا نیا تماشا ہے؟ آج دوپہر سے وہ مہمان خانے کے ساتھ والا پرانا کمرہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اس کمرے کا تالا تو ہمیشہ بند رہتا تھا، آج اچانک یہ کس خوشی میں کھول دیا گیا ہے؟ اور اندر کون ہے؟ ڈاکٹر بریرہ نے سکون سے پانی کا گھونٹ بھرا، عبید کی طرف دیکھا اور ہلکی سی آہ بھر کر بولی، وہ کمرہ میں نے کھولا ہے بیٹا، اور اس کے اندر کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی زویا ہے جسے میں کل ہسپتال سے ڈسچارج کر کے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ عبید کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً چمچ میز پر پٹکا اور اونچی آواز میں بولا، کیا مطلب؟ آپ اس لڑکی کو اٹھا کر اپنے گھر لے آئیں؟ ماں، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کا مفت علاج کروایا، ہسپتال میں اس کی مدد کی، یہ آپ کا بڑا پن تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اسے اٹھا کر اپنے گھر ہی لے آئیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، اس کی کہانی میں کتنی سچائی ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا، اور آپ نے اسے لا کر سیدھا اپنے گھر کے اندر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر بریرہ نے انتہائی پرسکون انداز میں اپنے بیٹے کو دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولی، عبید، آواز نیچے رکھو اپنی، وہ اس وقت بے سہارا ہے، اس کی گود میں ایک ننھی سی بچی ہے جس کا اس دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں، اس پر کیا گزری ہے یہ میں جانتی ہوں اور مجھے اس پر پورا یقین ہے، وہ مجھ پر یا اس گھر پر کوئی بوجھ نہیں بنے گی، میں نے اسے پناہ دی ہے اور ایک انسان ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا۔ فرض؟ ماں، آپ ہر کسی کو بچانے کے لیے خود کو مصیبت میں کیوں ڈال لیتی ہیں؟ کل کو محلے والے کیا کہیں گے؟ لوگ کیا باتیں بنائیں گے کہ ایک اکیلی لڑکی بغیر کسی مرد کے ہمارے گھر میں رہ رہی ہے؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ سوسائٹی اتنی سیدھی نہیں ہے جتنا آپ سمجھتی ہیں،
عبید غصے سے کانپتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر بریرہ نے اب کی بار سختی سے میز پر ہاتھ رکھا اور اچھے سے تنبیہ کرتے ہوئے بولی، بس بہت ہو گیا عبید، اس گھر کی مالکن میں ہوں اور فیصلے بھی میں ہی کرتی ہوں۔ وہ لڑکی اس گھر کے ایک کونے میں اپنے کمرے میں رہے گی، کسی کو تنگ کرنے نہیں آئے گی۔ تم اپنی حد میں رہو اور فضول بحث بند کرو۔ عبید نے غصے سے دانت کچکچائے، سر جھٹکا اور تلخ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو چاہیں گھر اٹھا لائیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ زبردستی اس کو لے ہی آئی ہیں تو کم از کم یہ کوشش کیجیے گا کہ وہ لڑکی میری نظروں کے سامنے بالکل نہ آئے۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر عبید نے اٹھ کر اپنا کھانا ادھورا چھوڑ دیا اور غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ڈاکٹر بریرہ نے ایک لمبی سانس لی اور دل ہی دل میں دعا کی کہ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں۔ اس تلخ رات کے بعد سے گھر میں ایک انوکھا اور کسا ہوا معمول شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر بریرہ نے زویا اور اس کی ننھی بچی کی دیکھ بھال کا خاص بیڑا اٹھایا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے زویا کے کمرے میں جاتی تھی، اس کی طبیعت کا حال پوچھتی، اس کے لیے گرم دودھ، طاقتور غذائیں اور ادویات کا خود انتظام کرتی تھی۔ زویا کمزوری کی وجہ سے شروع کے چند دن تو بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، لیکن ڈاکٹر بریرہ کی دن رات کی مخلصانہ دیکھ بھال اور ماں جیسی شفقت نے اس پر جادو سا اثر کیا۔ وقت پر دوائیں، بھرپور آرام اور ذہنی سکون ملنے کی وجہ سے زویا کی صحت میں تیزی سے بہتری آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی ہفتوں میں اس کا رنگ جو پیلا پڑ چکا تھا وہ دوبارہ نکھرنے لگا اور اس کے جسم میں جان واپس آ گئی۔ اب وہ اس قابل ہو چکی تھی کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ چونکہ زویا ایک خوددار لڑکی تھی، وہ سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ جب اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تو اس نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ دن کے وقت جب عبید گھر پر نہیں ہوتا تھا، وہ اکثر اپنے کسی کام یا باہر کے سلسلے میں باہر رہتا تھا، تو زویا خاموشی سے باہر نکلتی۔ وہ پورے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی، باورچی خانے میں جا کر ڈاکٹر بریرہ کے ساتھ کھانا پکانے میں مدد کرتی، کپڑے دھوتی اور گھر کے چھوٹے موٹے تمام امور خود سنبھال لیتی۔ اس نے اس گھر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش شروع کر دی تھی تاکہ کوئی اسے بوجھ نہ سمجھ سکے۔ شام ڈھلتے ہی جب عبید کے گھر واپس آنے کا وقت ہوتا یا گھر کا ماحول تھوڑا سا سرگرم ہونے لگتا تو زویا چپ چاپ اپنی بچی کو لے کر واپس اپنے اسی مخصوص کمرے میں چلی جاتی تھی۔ رات کا سارا وقت وہ اسی بند کمرے میں گزارتی تھی۔ اس کا معمول بن چکا تھا کہ وہ رات کے وقت گھر کے کسی حصے میں نظر نہیں آتی تھی۔ رات کے اسی پرسکون وقت میں جب چاروں طرف اندھیرا اور سکون پھیل جاتا تو ڈاکٹر بریرہ اکثر زویا کے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ وہاں وہ زویا کی ننھی سی بچی کو اپنی گود میں اٹھاتی، اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کری، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھیلتی اور اس کے معصوم ہنسی پر کھل اٹھتی تھی۔ زویا ایک کونے میں بیٹھی ڈاکٹر بریرہ کے اس انمول پیار کو دیکھ کر شکر گزار آنکھوں سے مسکراتی تھی۔ ڈاکٹر بریرہ اسے حوصلہ دیتی تھی، اسے سمجھاتی تھیں کہ اب اسے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اور اس کی بیٹی اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں۔ یوں ہی دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینے میں تبدیل ہو گئے۔ اس پورے عمل کو گزرتے ہوئے پورا ایک مہینہ ہو چکا تھا۔ ایک مہینے کا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود حیرت انگیز بات یہ تھی کہ عبید نے اس ایک مہینے میں ایک بار بھی زویا کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی زویا کی نظریں کبھی عبید پر پڑی تھی۔ ڈاکٹر بریرہ نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ دونوں کے راستے کبھی آپس میں نہ ٹکرائیں۔ عبید اپنے کمرے یا گھر کے بیرونی حصے تک محدود رہتا تھا اور زویا اپنے کمرے یا دن کے وقت مخصوص کاموں تک۔ دونوں کے درمیان ایک اندیکھی سی دیوار حائل تھی اور وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی بنے ہوئے تھے۔ اتوار کا دن تھا اور سورج کی روشنی پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ آج اتوار کی چھٹی کی وجہ سے گھر کی ملازمہ صفائی کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، لیکن اس کا کام کرنے کا انداز ایسا الٹا سیدھا تھا کہ پورا گھر اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ ادھر ڈرائنگ روم میں ڈاکٹر بریرہ صوفے پر بیٹھی تھیں اور اپنی گود میں زویا کی ننھی پری ایمن کو لیے اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کرنے اور کھیلنے میں مصروف تھیں۔ ننھی ایمن کی چھوٹی سی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جسے دیکھ کر ڈاکٹر بریرہ کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ اتنے میں زویا کچن سے چائے تیار کر کے ٹرے میں سجائے باہر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ چائے کا کپ ڈاکٹر بریرہ کی طرف بڑھایا اور نرمی سے بولی، ڈاکٹر صاحبہ، آپ چائے پی لیں اور مجھے بتائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ میں ذرا ملازمہ کا ہاتھ بٹا دیتی ہوں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ آج اتوار کا دن ہے، آپ کو بھی تھکنا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر بریرہ نے ایمن کو ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے چائے کا کپ تھاما اور پیار سے مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے بولی، ارے نہیں بیٹا، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ ملازمہ ویسے بھی ہر اتوار کو آتی ہے پورے گھر کی صفائی کرنے کے لیے، تم جا کر بیٹھو، آرام کرو۔ چائے کا گھونٹ بھرنے کے بعد زویا وہیں صوفے کے پاس کھڑے ہو کر ہلکی سی جھجک کے ساتھ پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ ایک بات پوچھوں، کیا آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ میں نے کبھی کسی اور کو یہاں نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر بریرہ کا چہرہ ہلکا سا اداس ہوا، انہوں نے آہ بھر کر کہا، اکیلی؟ نہیں بیٹا، میرا ایک بیٹا بھی ہے، عبید، لیکن وہ ہمیشہ کاروبار کے معاملے میں باہر ہی رہتا ہے، صبح سویرے نکل جاتا ہے اور رات گئے دیر سے گھر واپس لوٹتا ہے، اس لیے اسے گھر کے اندرونی حالات کا زیادہ پتہ نہیں چلتا۔ ویسے بھی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد سے نہ جانے کیوں وہ بہت کھویا کھویا سا رہتا ہے۔ میں نے کتنی ہی بار اسے سمجھایا ہے کہ اب اسے شادی کر لینی چاہیے، اپنا گھر بسانا چاہیے، مگر وہ ہمیشہ شادی کے نام سے ہی بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اسے ان چکروں میں نہیں پڑنا۔ میں آج تک اپنے اس بیٹے کو پوری طرح سمجھ نہیں سکی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ زویا نے دھیمے اور تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور آپ کے شوہر؟ یہ سوال سنتے ہی ڈاکٹر بریرہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی، ان کا چہرہ غم کی پرچھائیوں میں ڈوب گیا۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، وہ تو میرے بیٹے کی پیدائش کے وقت ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، میں نے اکیلے ہی اپنے بیٹے کو تنہا پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ ڈاکٹر بریرہ کی یہ بات سن کر زویا کا دل بھی بھر آیا، اسے اپنے ماں باپ کی یاد آ گئی اور اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ ڈاکٹر بریرہ نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، تم نے اپنے بارے میں تو کبھی کچھ بتایا ہی نہیں بیٹا، تمہارا شوہر کہاں پر ہے؟ وہ تمہیں اس حالت میں اس طرح اکیلا کیوں چھوڑ گیا؟ زویا کی سسکیاں نکل گئیں، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے لرزتے لہجے میں اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں یتیم ہوں، بچپن سے ایک ٹرسٹ کے ذریعے میری پرورش ہوئی۔ میں نے 10ویں جماعت کے بورڈ کے امتحانات میں بہت اچھے نمبر لیے تھے، جس کی وجہ سے مجھے اسکالرشپ مل گئی اور میں آگے پڑھنے کے لیے شہر کے ایک اچھے کالج میں چلی گئی۔ اس سارے سفر میں میرا خرچہ میرے گارڈین اٹھاتے تھے، جو کہ میرے تایا جان تھے، لیکن جیسے ہی میں فرسٹ ایئر میں پہنچی اچانک میرے تایا کا انتقال ہو گیا۔ زویا کا گلا رند گیا، اس نے گہری سانس لی اور جاری رکھا، تایا کی موت کے بعد میری تائی نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور میں ایک ہی لمحے میں بالکل لاوارث ہو گئی۔ رہنے کے لیے چھت نہیں تھی، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں تھی۔ پھر میں نے دن رات محنت کی، دن کے وقت میں کالج جاتی اور پڑھتی اور رات کو ایک چھوٹے سے ہوٹل میں برتن دھونے اور صفائی کا کام کرتی، تب جا کر میرا گزر بسر ہوتا تھا۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹی ہوئی، اکیلی اور بے سہارا ہو چکی تھی۔ زویا کی آواز اب ایک دردناک ہچکی میں بدل رہی تھی۔ اسی دوران کالج کے ہی ایک لڑکے نے مجھے پروپوز کیا۔ پہلے تو میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں اپنی دنیا میں اکیلی ہی گھٹی جا رہی تھی، مگر وہ مسلسل میرے پیچھے پڑا رہا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کا دعویٰ کرتا، میرا خیال رکھتا، میرے رونے پر مجھے ہنساتا۔ ایک ٹوٹی ہوئی اور اکیلی لڑکی کو جب اچانک اتنی توجہ اور اپنا پن ملنے لگتا ہے تو وہ اس سب کو اپنی قسمت مان لیتی ہے، وہ اندھی ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی یہی سب سے بڑی غلطی کی، میں اس کے فریب میں آ گئی اور میں نے اس کے ساتھ خفیہ نکاح کر لیا۔ زویا کے چہرے پر بے بسی اور پچھتاوے کا سمندر امڈ آیا۔ نکاح کے بعد وہ صرف 2 مہینے میرے ساتھ رہا اور پھر ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس نے پھر کبھی پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا، کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، ہر جگہ خاک چھانی، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا، کس حال میں ہے۔ ڈاکٹر بریرہ کا دل یہ دردناک داستان سن کر دہل گیا۔ انہوں نے گہرے دکھ اور ہمدردی سے کہا، بیٹا، یہ سن کر میرا دل چیر گیا ہے، اتنی کم عمری میں تم پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ زویا نے اپنے آنسو پوچھے، ایمن کو ایک نظر دیکھا اور مضبوطی سے بول اٹھی، اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ، اب میری زندگی میں میری یہ بیٹی ہے، میری دنیا اسی سے آباد ہے۔ میں اب صرف اور صرف اپنی اس بیٹی کے لیے اپنی یہ زندگی گزاروں گی، مجھے اس شخص کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ بس میرے دل میں صرف ایک ہی سوال ہے، ایک ہی تڑپ ہے کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیوں اس نے مجھے اس دنیا میں مزید اکیلا اور لاوارث ہونے کا احساس دلا دیا؟ یہ کہتے کہتے زویا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور ڈاکٹر بریرہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابھی کمرے میں یہ غمگین ماحول چھایا ہوا تھا کہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے پر ہڑبڑاہٹ ہوئی۔ وہ ملازمہ جو باہر صفائی کر رہی تھی، گھبرائی ہوئی حالت میں ہاتھ میں خوبصورت لکڑی کا فریم اٹھائے دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ او خدایا باجی، وہ صفائی کرتے مجھ سے یہ دیوار پر لگا ہوا فریم نیچے گر گیا اور اس کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تو بس جھاڑو دے رہی تھی اور اچانک۔ ملازمہ کانپتے ہوئے ہکلائی۔ ڈاکٹر بریرہ نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ملازمہ کو تسلی دی، ارے ارے گھبراؤ مت، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی تمہیں؟
شیشہ ہی تو ٹوٹا ہے، کوئی بات نہیں، میں نیا فریم بنوانے کے لیے بھیج دوں گی۔ تم جا کر اپنا باقی کا کام کرو اور احتیاط کیا کرو۔ ڈاکٹر بریرہ ملازمہ کو تسلی دے رہی تھی، لیکن زویا کی نظریں اس ٹوٹی ہوئی تصویر اور فریم پر گڑ چکی تھیں۔ جیسے اس کی نگاہیں اس فریم کے اندر موجود اس نوجوان کی تصویر پر پڑیں، اس کا سانس لینا محال ہو گیا۔ زویا کا پورا وجود سن ہو گیا، اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں اور اس کے دل کی دھڑکن ایک ہی سیکنڈ میں ہزاروں گنا تیز ہو گئی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ پورے بدن میں خوف اور بے چینی کی ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ہکی بکی رہ گئی، کیونکہ وہ چہرہ، وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اس شخص کی تھی جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، اسی شخص کی تھی جو اس کی بیٹی کا باپ تھا۔ کمرے کا سارا سکوت ایک لمحے میں بکھر گیا تھا۔ زویا کی سانسیں اٹک چکی تھیں اور اس کا ہاتھ اس ٹوٹی ہوئی تصویر پر رک گیا تھا جسے ملازمہ ابھی بھی گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر بریرہ کی نظر زویا کی اس کھوئی ہوئی اور دہشت زدہ حالت پر پڑی تو وہ فوراً چونک گئیں۔ انہوں نے فکر مند لہجے میں زویا کو پکارا، بیٹا زویا، کیا ہوا؟ تم اس طرح پتھر کی طرح کیوں بن گئی ہو؟ اور تمہاری یہ حالت، کیا طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ زویا نے جیسے تیز جھٹکے سے ہوش میں آتے ہوئے اپنے حواس پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے بالکل زرد پڑ چکا تھا، مگر اس نے بمشکل اپنے کپکپاتے ہونٹوں پر زبردستی ایک نقلی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، نہیں ڈاکٹر صاحبہ، کچھ بھی نہیں، بس اچانک سر میں ہلکا سا درد اٹھ گیا تھا، آپ پریشان نہ ہو۔ ڈاکٹر بریرہ نے اطمینان کا سانس لیا اور اس ٹوٹی ہوئی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرمی سے بولی، اوہ، اس تصویر کو دیکھ کر گھبرا گئی ہو نا؟ ارے یہ تو میرے بیٹے کی تصویر ہے، عبید نام ہے اس کا۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ وہ باہر ہی رہتا ہے اور جلدی گھر نہیں آتا۔ یہ اسی کی بچپن کی اور کالج کے دنوں کی کچھ یادگاریں ہیں جو یہاں رکھی رہتی ہیں۔ عبید کا نام سنتے ہی زویا کے دل پر جیسے کسی نے اکٹھا ہزاروں وولٹ کا کرنٹ چھوڑ دیا ہو۔ اس کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر ڈاکٹر بریرہ اس کے اندر کے طوفان سے بے خبر تھیں، کیونکہ وہ تو بس اسے نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر ننھی ایمن کو دودھ پلایا اور اسے پیار سے لوری دے کر اس کے کمرے میں بستر پر سلا دیا۔ بچی کو سلانے کے بعد زویا اور ڈاکٹر بریرہ دونوں کچن میں آ گئیں۔ ڈاکٹر بریرہ دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئیں اور زویا بھی خاموشی سے ان کا ہاتھ بٹانے لگی، مگر اس کا دل ہول رہا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کا ذہن بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہی تھی کہ جس شخص نے اس کی زندگی برباد کی تھی، جس نے اسے اس حال میں چھوڑا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی گھر کا چشم و چراغ ڈاکٹر بریرہ کا اپنا بیٹا عبید تھا۔ کچھ ہی دیر میں دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا اور دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ حالانکہ زویا کے حلق سے نوالا نیچے نہیں اتر رہا تھا، اس کا دل بار بار ڈبکیاں کھا رہا تھا کہ کسی بھی وقت عبید گھر آ سکتا ہے، اور اگر اس کا سامنا اس سے ہو گیا تو کیا ہوگا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ڈاکٹر بریرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا سنو زویا، آج اتوار ہے اور گھر میں بیٹھے بیٹھے تم بھی بور ہو گئی ہوگی، چلو میرے ساتھ بازار، ہم دونوں ذرا شاپنگ کر کے آتے ہیں، موڈ بھی تازہ ہو جائے گا۔ زویا نے فوراً گھبرا کر ہاتھ جوڑ دیے اور نفی میں سر ہلایا، نہیں ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے مجھے معاف رکھیے، میرا کہیں جانے کا دل نہیں ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ مگر ڈاکٹر بریرہ نے اس کی ایک نہ سنی، زبردستی پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، کوئی نخرہ نہیں چلے گا، تمہیں اور اس ننھی پری کو باہر کی ہوا لگنی چاہیے، اٹھو جلدی سے، ہم دونوں چل رہے ہیں۔ مجبوراً زویا کو ڈاکٹر بریرہ کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ ننھی ایمن کو بھی اپنے ساتھ گود میں اٹھا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ بازار پہنچ کر ڈاکٹر بریرہ نے زویا اور چھوٹی سی ایمن کے لیے بہت پیارے پیارے کپڑے، جوتے اور ضرورت کا سامان خریدا۔ زویا نے بار بار انکار کیا، مگر ڈاکٹر بریرہ کے اصرار کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ شاپنگ کے دوران بازار کی ایک دکان پر ایک چھوٹا سا سیٹ اپ تھا، جہاں یادگار کے طور پر فوری ایک فیملی یا جوڑے کی پیاری سی تصویر کھینچی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر بریرہ نے زویا کو زبردستی کھڑا کیا اور ایک بہت ہی خوبصورت سی یادگار تصویر بنا لی، جس میں زویا کے اداس چہرے کے ساتھ ڈاکٹر بریرہ کی شفقت بھری مسکراہٹ قید ہو گئی۔ شاپنگ مکمل کرنے کے بعد جب وہ شام کو واپس گھر لوٹی تو زویا جسمانی اور ذہنی طور پر بری طرح نڈھال ہو چکی تھی۔ اندر کا خوف اور باہر کی تھکن نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ گھر آتے ہی زویا نے ڈاکٹر بریرہ سے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اب مجھ سے مزید اٹھا نہیں جا رہا، میں ذرا اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر بریرہ نے اس کے چہرے کی زردی اور تھکن کو دیکھتے ہوئے محبت سے سر ہلایا اور بولی، ہاں ہاں بالکل بیٹا، جاؤ جا کر سکون سے آرام کرو، میں ابھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔
یہ کہہ کر ڈاکٹر بریرہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور زویا اپنی بیٹی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر اس کا دل جانتا تھا کہ اس کے لیے اب اس چھت کے نیچے ایک لمحہ گزارنا کسی قیامت سے کم نہیں ہونے والا تھا۔ رات کے اس پہر زویا اپنے کمرے کے بستر پر گہری نیند میں تھی کہ اچانک اس کے خواب کا منظر بدلا۔ اسے خواب میں دکھائی دیا کہ دروازہ زور سے کھلا ہے اور عبید غصے میں اندر آیا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کی گود سے ننھی ایمن کو زبردستی چھین لیا اور صفاقی سے بولا، یہ میری بیٹی ہے، مجھے واپس کرو۔ زویا چیختی رہی، منتیں کرتی رہی، مگر عبید اس کی ایک نہ سن کر بچی کو لے کر جانے لگا۔ نہیں، میری بچی! زویا ہولناک چیخ کے ساتھ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی تھی اور سانس تیزی سے چل رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ اور جسم سرد پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا تو ننھی ایمن پرسکون انداز میں اس کے بالکل پاس چین کی نیند سو رہی تھی۔ زویا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پاس رکھی میز سے پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی بھر کر پیا۔ وہ شدت سے سوچنے لگی کہ اگر اس ظالم عبید کو یہ سچ پتہ چل گیا کہ یہ بچی اسی کی ہے تو وہ واقعی اس کی جگر کا ٹکڑا اس سے چھین لے گا۔ اب وہ اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رک سکتی تھی۔ اس نے فوراً اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر کاغذ اور پینسل تلاش کی۔ کچھ ہی دیر میں اسے میز کی دراز سے کاغذ اور پینسل مل گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ایک خط لکھنا شروع کیا۔ خط میں اس نے ڈاکٹر بریرہ کا تاحیات شکر ادا کیا، مگر عبید کی حقیقت کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ اس نے لکھا، محترم ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا مجھ پر اور میری بیٹی پر جو احسان ہے اسے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ آپ نے جو میرے لیے کیا وہ کوئی ماں ہی کر سکتی ہے۔ مجھے اب مجبوری کی حالت میں یہاں سے جانا پڑ رہا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو ہمیشہ بتاؤں گی کہ کہانیوں کی پریوں کی گاڈ مدر کی طرح آپ اس کی زندگی میں فرشتہ بن کر آئیں اور ہم دونوں کی جان بچائی۔ اگر آپ نہ ہوتی تو آج ہم دونوں زندہ نہ ہوتے۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ خط مکمل کرنے کے بعد اس نے اسے میز پر ایک نمایاں جگہ پر رکھا، اپنے اور اپنی بچی کے چند ضروری کپڑے سمیٹے اور رات کے گہرے اندھیرے میں ہی ننھی ایمن کو سینے سے لگائے چپکے سے اس گھر سے نکل گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ڈاکٹر بریرہ کا چہرہ کافی شاداب اور پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ اتوار کے دن کے بعد آج بہت تر و تازہ محسوس کر رہی تھیں۔ عبید جب ناشتہ کرنے کے لیے میز پر آیا تو اپنی ماں کے چہرے پر اتنے سالوں بعد ایسا سکون دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، ماں کیا بات ہے؟ اتنے دنوں اور سالوں کے بعد آج آپ کے چہرے پر اتنا اطمینان اور سکون دیکھ رہا ہوں، خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر بریرہ نے ہلکا سا مسکرا کر چائے کا کپ اٹھایا اور بولی، ہاں بیٹا، کل میں اپنی اس نئی دوست کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے گئی تھی۔ ہم نے بہت مزہ کیا اور کل میں نے کچن میں بھی کام کیا۔ بہت اچھا وقت گزرا میرا۔ عبید نے جھک کر پوچھا، کون سی دوست ماں؟ ڈاکٹر بریرہ نے بے ساختہ کہا، وہی زویا۔ زویا کا نام سنتے ہی عبید کے ہاتھ سے چائے کا کپ رک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بگڑے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور آرام سے انداز میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں گھر کی ملازمہ صفائی اور کپڑے دھونے کے لیے وہاں آ گئی۔ ڈاکٹر بریرہ نے اسے ہدایت دی، سنو، مشین لگانے سے پہلے جاؤ سامنے والے کمرے سے زویا بیوی کے گندے کپڑے بھی لے آؤ، وہ بھی ساتھ ہی دھو دینا۔ ملازمہ حکم مانتے ہوئے زویا کے کمرے کی طرف گئی اور دروازے پر دستک دی، لیکن دروازہ ہلکا سا دھکا دینے پر ہی خود بخود کھل گیا۔ ملازمہ اندر گئی اور اگلے ہی لمحے واپس بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ ہکلاتے ہوئے بولی، بی بی جی، وہ چھوٹی بیوی کمرے میں نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر بریرہ کی چائے کی پیالی ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ گھبرا کر اپنی کرسی سے اٹھیں اور تیزی سے زویا کے کمرے کی طرف گئیں۔ اندر جا کر دیکھا تو بستر خالی پڑا تھا اور میز پر ایک خط رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر بریرہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ خط اٹھایا اور پڑھنے لگیں۔ پڑھتے ہی ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک آئے۔ عبید بھی پیچھے پیچھے وہاں آ گیا تھا۔ اس نے ماحول دیکھ کر بے پرواہی سے کہا، ماں چھوڑے نا، آپ کیوں اس کے لیے رو رہی ہیں؟ وہ تو ویسے بھی ایک بے وفا لڑکی تھی، بھاگ گئی آخرکار۔ ڈاکٹر بریرہ نے غصے اور یقین سے بھرے لہجے میں کہا، نہیں عبید، وہ بے وفا نہیں ہو سکتی، ضرور کوئی ایسی بڑی وجہ ہے جو وہ مجھ سے چھپا کر گئی ہے۔ پھر ڈاکٹر بریرہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ انہوں نے غصے سے اپنے بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، اب میں تمہیں وہ سب کچھ بتانے جا رہی ہوں جو اس نے کل مجھ سے کہا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر بریرہ نے زویا کی گزری ہوئی پوری دردناک کہانی، اس کے یتیم ہونے، اس کے ساتھ دھوکہ ہونے اور اس کے برباد ہونے کی ساری سچی تفصیلات عبید کو سنا دی۔ جیسے عبید نے اپنی ماں کی زبان سے وہ تمام باتیں سنی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس کا رنگ زرد پڑ گیا، سانسیں رکنے لگی اور وہ سکتے کی حالت میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اپنی ماں سے کہا، ماں وہ تصویر، مجھے وہ تصویر دکھائیں جو آپ نے کل اس کے ساتھ بنوائی تھی۔ ڈاکٹر بریرہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور وہ فریم لا کر اس کے سامنے کر دیا۔
جب عبید کی نظر اس تصویر میں موجود زویا کے چہرے پر پڑی تو وہ پتھر کا بن گیا۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی غائب ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے منہ سے ہکلاتے ہوئے بے اختیار نکلا، میری بیٹی۔ یہ الفاظ سن کر ڈاکٹر بریرہ بھی حیرت سے اچھل پڑی۔ انہوں نے دنگ رہ کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر بریرہ کے منہ سے حیرت اور بے یقینی میں نکلا، کیا مطلب؟ تمہاری بیٹی سے کیا مراد ہے؟ عبید کا چہرہ ندامت، خوف اور آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، ماں، اس لڑکی سے، زویا سے میں نے نکاح کیا تھا۔ وہ جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ ڈاکٹر بریرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ صدمے سے بولی، تم نے ایسا کیا؟ عبید نے پھوٹتے ہوئے روتے ہوئے پوری حقیقت بیان کر دی۔ ماں، بات یہ ہے کہ وہ لڑکی ہر وقت کتابوں میں گم رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ میرے ایک دوست نے اسے پرپوز کیا تھا، لیکن اس نے اسے سب کے سامنے سخت بے عزت کر دیا تھا۔ اس بات پر ہم دوستوں نے ایک بے وقوفانہ شرط لگا لی تھی کہ میں اس لڑکی کو اپنے جال میں پھنساؤں گا۔ میں نے اس کے قریب جانے کے لیے جھوٹی محبت کا ناٹک کیا، مگر بعد میں میرے دوستوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا کہ اب ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے، اور میں ان کے بہکاوے میں آ کر اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ رونے لگا اور آگے بولا، لیکن ماں، خدا کی قسم، اس دن کے بعد سے پچھلے 1 سال سے میری روح اندر ہی اندر تڑپ رہی ہے۔ میں ہر لمحہ خود کو بے چین پاتا ہوں، سکون کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں، مگر مجھے کہیں سکون نہیں ملتا۔ میں نے تو اسے صرف ایک شرط کے طور پر استعمال کرنا چاہا تھا، مگر مجھے خود نہیں پتہ چلا کہ کب مجھے اس سے سچی محبت ہو گئی۔ عبید کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی ڈاکٹر بریرہ کا تن بدن آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے ایک زوردار تھپڑ عبید کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ عبید کا منہ ایک طرف کو مڑ گیا۔ ڈاکٹر بریرہ غصے اور حقارت سے کانپتے ہوئے چیخ پڑی، دھتکار ہے تم پر! میں باہر کی دنیا میں لڑکیوں کو ایسے ہی درندوں سے بچانے کی دن رات کوششیں کرتی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ کسی بھی لڑکی کی زندگی برباد نہ ہو، اور مجھے ذرا برابر بھی یہ خبر نہیں تھی کہ میں نے اپنے ہی گھر کے اندر ایک بہت بڑا درندہ پال رکھا ہے۔ عبید نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیے اور روتے ہوئے اپنی ماں کے پیر پکڑ لیے۔ ماں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے سب کچھ برباد کر دیا، مجھے معاف کر دیں ماں۔ مگر ڈاکٹر بریرہ نے غصے سے اپنے پاؤں چھڑائے اور اسے دھکا دیتے ہوئے بولی، نہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرا سارا مان، میرا یقین توڑ دیا ہے۔ مجھے کبھی خواب میں بھی یہ گمان نہیں تھا کہ میرا اپنا بیٹا اتنا گھٹیا اور سنگ دل نکلے گا۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کو اپنا کھلونا بنایا، اس کی پوری زندگی تباہ کر دی۔ اگر پچھلے دنوں ہسپتال میں وقت پر میں وہاں نہ پہنچی ہوتی تو شاید آج وہ اور میری معصوم پوتی دونوں ہی اس دنیا میں زندہ نہ ہوتی۔ جاؤ، دفع ہو جائے یہاں سے، اور جا کر انہیں ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ عبید نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے۔ ماں، مجھے ایک بار معاف تو کر دیں، میں انہیں ڈھونڈنے ابھی جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر بریرہ نے سختی سے رخ پھیر لیا اور بولی، جب تک وہ دونوں اس گھر میں واپس نہیں آ جاتی، میری نظروں کے سامنے مت آنا، میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ اس کے بعد عبید پاگلوں کی طرح گھر سے باہر نکلا۔ اس نے شہر کا کونا کونا چھان مارا، ہر اس جگہ گیا جہاں اس کے خیال میں زویا ہو سکتی تھی، مگر اس کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہیں ملا۔ تھک ہار کر اور بالکل ٹوٹ جانے کے بعد وہ سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا، جہاں اس نے اپنی بیوی اور چھوٹی بچی کی گمشدگی کی باقاعدہ رپورٹ درج کروائی۔ اس نے پولیس کو زویا اور ایمن کی تصویر بھی دی اور ہاتھ جوڑ کر منتیں کیں کہ کسی طرح اسے ڈھونڈ کر دے دیں۔ وہ دن رات سڑکوں پر خاک چھانتا رہا، پولیس کے چکر کاٹتا رہا، مگر پورا 1 ہفتہ گزر جانے کے باوجود زمین نکل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا، زویا اور بچی کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا۔ گھر کے اندر کا ماحول بھی انتہائی غمگین ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر بریرہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کر تنہائی میں پھوٹ پھوٹ کر روتی تھیں کہ ان کے بیٹے نے اتنی بڑی ظلم کی داستان لکھی ہے۔ دوسری طرف عبید کا بھی برا حال تھا۔ وہ اب اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھ کر گھنٹوں اس تصویر کو دیکھتا رہتا اور خود سے ہی باتیں کرتا رہتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے خود سے کہتا، میں تو تمہیں صرف استعمال کرنا چاہتا تھا زویا، مجھے خود خبر نہیں ہوئی کہ کب مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ تم جہاں بھی ہو پلیز واپس آ جاؤ، میں قسم کھاتا ہوں تمہاری زندگی کا ایک ایک پل سنوار دوں گا، بس ایک بار میری زندگی میں لوٹ آؤ۔ مگر اس کے پچھتاوے اب صرف دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہے تھے۔ 1 ہفتے کی مسلسل تلاش اور دربدر کی ٹھوکروں کے بعد عبید کا دماغ اور دل دونوں پھٹنے کے قریب ہو چکے تھے۔ وہ ہر لمحہ اسی اذیت میں مبتلا تھا کہ جانے اس کی زویا اور معصوم بچی کس حال میں ہوگی۔ ایک دن جب وہ گاڑی میں بیٹھا شہر کے ایک ویران اور پسماندہ علاقے سے گزر رہا تھا، جہاں غریبوں کی جھگیوں اور کچی بستیوں کا ڈیرا تھا، تو اچانک اس کی نظر سڑک کنارے بنی چند خستہ حال جھگیوں پر پڑی۔ وہاں مٹی میں لتھڑی ہوئی کچھ عورتیں اور بچے موجود تھے۔
عبید نے دل کی کسی انہونی گھبراہٹ کے تحت گاڑی روکی اور نیچے اتر آیا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اس کی نظر ایک کونے میں پتھر کی طرح بیٹھی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر عبید کا دل دہل گیا۔ وہ زویا ہی تھی، جس کے کپڑے میلے ہو چکے تھے، چہرہ دھول اور کمزوری سے پیلا پڑ چکا تھا، اور وہ اپنی ننھی ایمن کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ عبید کا دل جیسے بند ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا، اس کے پاؤں میں گر گیا اور زاروں قطار روتے ہوئے بولا، زویا میری جان، مجھے معاف کر دو زویا، مجھ سے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ زویا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید نفرت، درد اور غصے کا طوفان امڈ آیا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، دور رہو مجھ سے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا میری اور میری بچی کی زندگی برباد کرنے کے بعد اب میری جان لینے آئے ہو؟ مجھ سے میری بیٹی چھیننے آئے ہو تم؟ عبید نے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے بولا، نہیں زویا، خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ میں اپنی بیٹی تم سے چھیننے نہیں آیا، وہ تمہاری ہی ہے اور تمہارے پاس ہی رہے گی۔ میں تو بس تمہیں لینے آیا ہوں۔ زویا، جب سے تم گئی ہو میری ماں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ وہ مجھے ایک گھٹیا اور درندہ سمجھتی ہیں۔ جب تک تم واپس نہیں چلو گی، میری ماں مجھے کبھی معاف نہیں کریں گی۔ پلیز میرے ساتھ چلو۔ زویا نے حقارت سے منہ موڑ لیا اور تلخ لہجے میں بولی، تمہارے ساتھ؟ کس حق سے کہہ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ چلوں؟ تم نے تو مجھے صرف ایک شرط کے طور پر استعمال کیا تھا نا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا عبید؟ کیوں کھیلا تم نے میری عزت اور زندگی کے ساتھ؟ جب تم نے مجھ سے محبت ہی نہیں کی تھی تو مجھے اس اندھیرے میں دھکیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبید پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ مجھے معاف کر دو زویا، میں بے وقوف تھا، سنگ دل تھا، لیکن سچ کہتا ہوں کہ اب مجھے تم سے سچی محبت ہو گئی ہے۔ زویا، میری ماں بہت بیمار ہو چکی ہیں۔ وہ تمہیں اور میری بیٹی کو دن رات یاد کر کے روتی ہیں۔ ایک بار چلو، بس ایک بار میری ماں کے سامنے جا کر ان سے بات کر لو، انہیں یقین دلا دو کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس پر مجھے مرتے دم تک پچھتاوا رہے گا۔ کچھ دیر تک زویا اسے پتھریلی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اس کی ضد اور اصرار کو دیکھ کر آخرکار اس کا دل پسیج گیا اور وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عبید فوراً اسے اور بچی کو گاڑی میں بٹھا کر شہر کے ایک اچھے شاپنگ سینٹر لے گیا۔ وہاں اس نے زویا کے لیے عزت کے لائق اچھے کپڑے خرید کر دیے، اس کا بدلا ہوا اور صاف ستھرا حلیہ بنوایا اور پھر اسے لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر کا دروازہ کھلتے ہی جب وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو ڈاکٹر بریرہ ہال میں بیٹھی تھیں۔ زویا کو اس حالت میں اپنے سامنے دیکھ کر ڈاکٹر بریرہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ دوڑ کر آگے آئیں اور زویا کو اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ڈاکٹر بریرہ نے روتے ہوئے غصے سے کہا، میری بچی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس ظالم نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے؟ اگر مجھے ذرا سا بھی علم ہوتا تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دیتی۔ تم نے ایک بار بھی مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ زویا نے ڈاکٹر بریرہ کے گلے لگ کر سسکتے ہوئے کہا، آنٹی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کے اور آپ کے بیٹے کے درمیان کوئی خلیج پیدا ہو یا آپ کا گھر ٹوٹے، اور ویسے بھی اتنی جلدی کسی پر یقین کرنے کی سزا تو مجھے مل ہی چکی ہے۔ اتنے میں عبید نے شرمندہ ہو کر آگے بڑھ کر کہا، ماں مجھے معاف کر دیں۔ ڈاکٹر بریرہ نے عبید کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے، مگر اب ان میں غصے کے بجائے گہری تھکن اور اداسی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، معاف تو میں تمہیں تبھی کروں گی عبید جب تم پکی قسم کھاؤ گے کہ اب کبھی اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دو گے۔ عبید نے فوراً سر جھکا کر قسم کھائی۔ کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک ننھی ایمن جو زویا کی گود میں سو رہی تھی، ہلکی سی کروٹ لے کر جاگ گئی۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے عبید کو دیکھ کر بے دھڑک اپنے ننھے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیے، جیسے وہ اسے پہچانتی ہو۔ عبید کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زویا کی گود سے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ ایمن نے اپنی چھوٹی سی انگلیاں اس کے گال پر رکھ دیں اور ہلکی سی مسکراہٹ بکھیر دی۔ زویا یہ منظر دیکھ کر خاموشی سے رو پڑی۔ ڈاکٹر بریرہ نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ زویا کے سر پر رکھا اور دوسرا عبید کے کندھے پر۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں غم نہیں، سکون تھا۔ کمرے میں صرف ننھی ایمن کی معصوم ہنسی گونج رہی تھی، جیسے وہ سب کو بتا رہی ہو کہ ٹوٹے ہوئے رشتے بھی جڑ سکتے ہیں، بس دل میں سچی توبہ اور محبت ہونی چاہیے۔